السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیا ہے یہ عالم میں انقلاب لانے والا کام ہے۔ اس کام کو ہم سرسری نظروں سے نہ دیکھیں۔ جیسے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا۔ کام اتنا سادہ سیدھا کہ ہم لوگ اس کی سادگی کو سرسری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یوں دیکھتے ہیں کہ بھئی کام تو سادہ سیدھا ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، جس کی وجہ سے ہماری کمزوری، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نیت میں جتنی کمزوری ہوگی اتنے ہی اعمال میں بھی کمزوری ہوگی۔ نیت کی مضبوطی اعمال کو بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ کارگزاری سنتے ہیں اور سننے کے بعد شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شرمندگی کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ شرمندگی بار بار شرمندگی کا ہی سبب بن جاتی ہے۔ ہر ماہ شرمندہ ہوتے ہیں، ٹیمپرری شرمندہ۔ بے ساتھی رکوع میں نہ جائیں، سجدے میں نہ جائیں، یہاں دیکھیں لائٹاں رہے تو اور ایک دو لائٹاں ڈال کر چھوڑ دیجئے، یہ مراقبے کی لائٹ ہے، یہ اور دو لائٹ ڈالیے۔ ارے لائٹ سلگتے نہیں سلگتے، یہ لائٹ تو ڈالیے، یہ مراقبے کی لائٹ یہ ماشاءاللہ۔ وہ تہجد میں ایک لائٹ ڈالنا، ذکر میں، دعا میں، یہ مراقبے کی لائٹ ہو جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، پھر دوبارہ شرمندہ ہوتے ہیں، گویا شرمندگی کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ شرمندہ خود شرمندہ ہو گیا، خواہ مخواہ میں ان لوگوں کے پاس میں خود جا جا کر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ کتنے بار شرمندہ ہوں گا؟ بے شرمندگی کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، بار بار بے پچھلا بھی وہی، آگے بھی وہی، الٹا اس کے اوپر کمی۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مد ظلہ العالی ہمیشہ کہا کرتے ہیں، ارے بھائی جب تک ہم لوگ عزم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے گا؟ نیت ہی نہیں کرتے، اور نیت میں بھی بخالت، نیت میں بھی بخالت، اور نیت کی جو بخالت ہوتی ہیں یہ بہت دور تک اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اللہ یہ کام دیے ہیں، اور یہ یاد رکھو کام کرنے والے افراد قلیل ہی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں،
قلیل من عبادی الشکور، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، عبادت کرنے والے ہر ایک شاکر نہیں ہوتے، اور شاکر جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کام دیا تو کام کا ہم شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کیا؟ روزانہ، جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا اور آج بھی ہمیشہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھی دعوت کا کام خشک مت کیا کرو۔ خشک کام، جہاں پر کام تر نہیں ہوتا وہاں پر ہمیشہ خشکی۔ تری کیسی ہوتی ہے دعوت میں؟ تری دعوت یہ دسترخوان سے شروع کریں۔ اگر کہیں پر دعوت میں کمزوری ہے تو اس دعوت کی کمزوری کے خاتمہ دسترخوان پر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دسترخوان دریا کی طرح بچھایا جاتا تھا، اور ہم لوگ گن گن کر خرچ کرتے ہیں، کنجوس ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، کون دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور آج کل فقیروں کی طرح حساب ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں، اسے اتنا خرچہ ہوا، اسے اتنا خرچہ ہوا۔ حالانکہ افراد بڑھ گئے ہیں، مال بھی بڑھ گیا، بخالت کے ساتھ دعوت نہیں چلتی۔ دعوت جو چلے گی وہ 5 صفات کے اوپر چلے گی۔ سب سے پہلی صفت سخاوت۔ دعوت چلتی ہے کس سے؟ سخاوت۔ اور بول لال کو بار بار دکھانا نہیں، ان کو میں کھلایا، ان کو میں کھلایا۔ یہ فقیر سخی انہیں جو سخاوت کرتا ہے 26 بار بولتا ہے، ان کو میچ کھلایا سو ان کو میچ کھلایا نہیں۔ لا حول ولا قوة لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى۔ ہم اپنے اعمال احسان جتلا جتلا کر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہم اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں، ہمارے وفات کے بعد ہماری جگہ کی خلا لوگ محسوس کریں۔ ارے بھئی اس وقت فلاں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ شعبہ خالی ہو گیا، فلاں نہیں ہے اس وجہ سے یہ شعبہ خالی ہو گیا، فلاں نہیں ہے اس وجہ سے یہ شعبہ۔ آج ہم انتقال ہو رہے ہیں، وہ کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کرے تو نہ کمی محسوس ہونے۔ سب کے ساتھ ہم بھی، 10 کے ساتھ ہم ایک۔ ہم اپنی ذات سے الگ محنت، الگ صفات، الگ قربانی، الگ جذبہ، الگ عزائم۔ ہمارے اکابر سب سے پہلی قربانی خود دیتے تھے۔ ہمارے نثار حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نیل سندر حلقے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھئی ہماری تو 4 بیویوں کی طرح 4 حلقے ہیں۔ نیل سندر ایک حلقہ ہے، شاہ ولی اللہ ایک حلقہ ہے، عمر نگر ایک حلقہ ہے، ابرار ایک حلقہ ہے۔ چاروں میں ہم چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، جو بھی تقاضا ہے ہر تقاضے پر الحمدللہ چلے گئے۔ تو 4 بیویوں کی طرف تو نثار حضرت دوسرا گشت طے ہوتا تھا، وہ بھی آنے پڑ لیا آخری علاقہ ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، اکیلے تنے تنہا پہنچ جاتے تھے۔ کوئی آئے، اتنی شرمندہ ہوتے ساتھی حضرت کو دیکھ کر، ساتھی نوجوان ساتھی، حضرت پہنچ گئے ہمیں لوگ آپ پہنچے نہیں نا۔ یعنی میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں جب ریٹائرڈ ہو گئے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ڈیوٹی میں تھے، ملازمت میں تھے۔ آج حضرت کی کمی محسوس تو سب لوگ کرتے ہیں، اور لیکن ہم لوگ میرے عزیز بھائیوں ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ڈھکلنے کی غلیظ عادت پڑ گئی۔ انہیں نہیں جا رہا تو تمہیں نہیں آئے نا جی، وہ اس کا جواب دیو، ہمیں کیوں نہیں آیا اس کا احساس نہیں ہوتا، تمہیں کہ کچھ نہیں آئے۔ یہ ہمارے کام میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے مجھے جانا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے، کوئی 3 دن لگائے یا نہ لگائے مجھے لگانا ہے۔ پہلی صف جتنے جذبات کے ساتھ کام کرے گی، پچھلی صف بھی اسی نقش قدم پر چلے گی۔
اور لوگ دیکھتے ہیں پہلی صف ہی سست ہے، پہلی صف ہی کاہل ہے، پہلی صف ہی نہیں نکل رہی ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری صف کہاں سے نکلے گی بھائی؟ اجتماعات میں ابھی ہم لوگ فجر کے بعد بات کر کے آیا، میں نے ساتھیوں سے یوں کہا، دیکھو تم لوگ ہیڈ آف دا فیملی جس طرح ہو، ویسے دعوت میں بھی ہیڈ ہوتے ہیں، ہیڈ۔ یہاں ہیڈ ڈیڈ ہو گیا تو پھر دوسرے کام کہاں کریں گے؟ آنکھ ہے اندھا ہو گیا، زبان ہے گونگا ہو گیا، کان ہے بہرا ہو گیا، دماغ ہے پاگل ہو گیا، ہیڈ۔ بدن مضبوط رہ کر کیا فائدہ؟ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی، اور سست بھی نہیں۔ میں احمد قریشی صاحب چک منگلور کے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، وہ ڈھکلنے کے چیئر میں پوری اجتماع کی محنت میں چل رہے ہیں۔ اس بیچارے کو دیکھ کر وہ جیسے پیروں کے وقت میں جس جذبات کے ساتھ کام کرتے تھے، بغیر پیر کے اسی جذبے سے کام کرتے تھے۔ یہ چیز، یہ اصل چیز۔ ہم لوگ ذرہ کمر میں درد کو تو وہ کمر میں درد پر 3 دن قربان، ذرہ یا گھٹنے میں درد کو 40 دن قربان کی بھی کہتا نہیں بھائی اٹھنے ہوتا نہیں۔ ہم لوگ کانپور میں تھے، آخری دن ہمارا قیام تھا بہت بڑے بنگلے میں۔ اس بنگلے کے جو مالک تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلے پہلی مرتبہ، جب نکلے تو سب جماعت سوار ہو گئی، بیچارے یہ بھی توشہ واشا سب لے کر پورا اندر رکھنے کے بعد سوار ہو رہے تھے، گاڑی نکل گئی، کچھ ایسا بیلنس ان کا کھو گیا کہ ان کا ایک پیر اٹک گیا، حادثہ ہوا، پیر کٹ گیا۔ اب جناب ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، آپریشن ہوا، جو کچھ ہوا، ہونے کے بعد ڈسچارج کے بعد ان سے پوچھا گیا گھر چلیں گے چلو؟ کہا نہیں، میں اللہ کے راستے میں نکل گیا، اب میں اللہ کے راستے میں ہی جاؤں گا۔ اس کٹے ہوئے پیر کے ساتھ ڈسچارج ہو کر سیدھا جماعت میں گئے، اور آج ان کا گھرانہ بہت بڑے مالدار، ان گنت اللہ نے ان کو پراپرٹی دی ہے۔ آج ان کے نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے قبول کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی جان جب سے چلہ لگا کر آئے پورے خاندان کا نقشہ بدل گیا۔ ہم لوگ ایسے نہیں، یورپین کلچر میں جینے والے، اور ہمارے گھروں میں 2-2 لاکھ کی میوزک کے سیٹ رکھنے والے، اور ہم لوگ دین سے بہت دور۔ لیکن بھائی جان نے آنے کے بعد جو ہمارے درمیان کارگزاری سنائی، جو محنت کی، اسی پیر کے ساتھ اللہ نے ہمارے خاندان کے نقشے کو بدل دیا۔ تو ہمارے یہاں اس وقت ساتھی انہوں سب خاندان کو بدلنے والے، ہم خود سست ہو گئے، مست ہو گئے، محنت میں کاہل۔ ارے بھائی اجتماع قریب ہے، اجتماع سے پہلے جماعتوں کو نکالنا ہے، اور آلریڈی ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہے ہیں، جا کر دوسروں کو کیسا سنبھالیں گے؟ ہمارے خود 5 کام کا کیا حال؟ میں بھی ساتھیوں کو بتایا بھائی اپنی کارگزاری لو، کیسے لیں؟ خود آئینے کے سامنے کھڑو، اس سے پوچھو جو آئینے میں نظر آ رہا ہے، یہاں آپ ہیں وہاں آپ کی شکل ہے، یہاں آپ ہیں وہاں آپ کے صفات ہیں، یہاں آپ ہیں وہاں آپ کی قربانی ہے، یہاں آپ ہیں وہاں آپ کی سستی ہے۔ اسے پوچھو، اسے تشکیل کرو۔ تو چلہ لگا کو کتنے سال ہوا؟ اسے پوچھو۔ تو 3 دن لگا کو کتنے سال ہوا؟ کتنے مہینہ ہوا؟ دوسرا گشت 100 جنے بولنے کو پھر رہا نا، تو کب گیا؟ 2.5 گھنٹے کی ترتیب تو کب لگایا؟ 2.5 گھنٹہ پورا۔ اسے پوچھو کیا جواب دیتا، پوچھو اسے۔ جو نظر آ رہا ہے آئینے میں اسے پوچھئے وہ کیا بتا رہا ہے، اس کو آپ عزائم کیجئے، کروائیے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پانپور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تک ہم اپنے آپ کو دعوت نہیں دیں گے ہم دوسروں کے دعوت دینے کے حق نہیں رکھتے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سب سے بڑا گناہ ہے وہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ قربانی کے سطح کو بڑھائیں، اور اس میں اللہ سے مانگے۔ سب سے پہلی بات اللہ سے کہیں، یا اللہ اس وقت جو میرے اندر سستی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ سب سے پہلے میرے اندر سے سستی کا خاتمہ فرما، یہ جو سستی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ اللہ سے پناہ مانگنے کی چیز ہے سستی۔ اور سنو، اگر سستی بار بار ہمیں ہو رہی ہے، صبح و شام کی دعاؤں کی کمی ہے، فجر کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات کلیہا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں ہمیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بارہا کہتے ہیں ابراہیم صاحب مد ذل العلی، ارے بھئی انفرادی اعمال کو مضبوط کرو گے، اجتماعی اعمال میں دل لگے گا۔ ہمارا انفرادی عمل اتنا کمزور ہے، اشراق فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اشراق پابندی سے پڑھتے۔ تو ایک صاحب مجھے پوچھی دیے، وہ اشراق پڑھنے والی جماعت کہتے ہیں نام نو، یعنی اشراق کا بڑا اہتمام، حالانکہ تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے تھا اشراق کے مقابلے میں۔ اشراق اور چاشت یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز نہیں۔ اشراق اور چاشت دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے، جلدی پڑھو تو اشراق ہے، دیر سے پڑھو تو چاشت ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ تہجد کی۔ تہجد کی نماز تو داعیوں کے لیے واجب قرار دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ لیکن ہم لوگ تہجد کا اہتمام جب تک کرتے تھے، کام میں برکتیں تھیں، کام میں حرکت، کام میں حیات، کام میں ترقی، کام میں محبت، کام میں اخلاص، کام میں قربانی، اور کام میں اللہ کی عجیب و غریب نصرتیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ وہی نصرتوں کے ساتھ ہمیں ساتھ دے گا، بس کرنا کیا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کہا، سب سے پہلی چیز ہم اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیں، دعا کریں، اللہ میری مزدور جماعت کے ساتھیوں کا نام لے کر دعا کرو۔ دائی کنجوس نہیں ہوتا کبھی بھی۔ سخاوت، جیسے میں نے کہا، سخاوت یہ صرف مال کے اعتبار سے بھی نہیں، دعا کے اعتبار سے بھی خوب سخی ہونا۔ سب کا ہم لوگوں کو یہ ڈر، کام میں دعا کر کو میرے سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں ایک صاحب مجھ سے آ کر انفرادی پوچھنے لگے، حضرت کعبۃ اللہ میں جا کو بھی میرے دل میں یہ بات آئی، کہاں میں اسے دعا کر کوئی نہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ، کہاں میں دعا کر کوئی نہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ، کہاں میں دعا کر کوئی نہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ، تو شیطان نے مجھے دعا کرنے سے بھی روک لیا۔ میں چاہتا تھا اس کی کیا کروں، اس کے نام پر دعا کروں، لا حول ولا قوہ نہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ہم سے یوں کہتے ہیں اللہ سے، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، یا اللہ جیسے اس نے دوسروں کے حق میں خیر مانگا، اس کو بھی وہ خیر عطا کر۔ ہماری دعا دوسروں کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، اللہ فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم مانگے دعا، بے ساتھیوں کے حق میں شکایت نہ کریں، یہ شکایت والا مزاج ختم کرو، ہرگز نہیں۔ دعوت میں شکایت یہ برکتوں کو ختم کر دیتی ہے، دعوت میں عیوب بینی یہ محبتوں کو ختم کر دیتی ہے، دعوت میں نفرت یہ تعلقات کو ختم کر دیتی ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، ارے بھائی یہ ایک ساتھی دوسرے سے کیسا جڑ کر رہتے تھے، کیسا جڑ کر رہتے تھے، اور آج کل بے ساتھی کوئی ہمارا نہیں آیا 10 دن پوچھ کو نہیں دیکھتے، انہیں آیا تو کیا، نہیں آیا تو کیا، دونوں برابر۔ یہ ختم کرو۔ ہمارے جو پرانے بزرگوں کا مزاج ہے وہ مزاج پیدا کرو، درد پیدا کرو، دکھ پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ دیکھو بھائی، دنیا والے میں
صبح بتایا ساتھیوں کو بھائی حضور سے پورے لوگ متفق نہیں ہوئے، صحابہ کے علاوہ دیگر لوگ عربی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کریمانہ اخلاق والا کائنات میں کوئی ہے؟ لیتمم مکارم الاخلاق، حضور کی تشریف آوری کا مقصد ہی کریمانہ اخلاق کی تکمیل ہے۔ جب آپ پر متفق نہیں ہوئے، ہم کون ہم پر متفق ہونے کے لیے؟ اور ہم چاہتے ہیں سب میرے دل دادا بن جانا، سب میرے عاشق بن جانا، سب میرے محبت کرنے والے بن جانا، سب مجھ سے میری عزت کرنا، میرے کام کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی ایک ذات، اللہ کو صرف راضی کرنے والے بنو، اللہ سب کو راضی کر لے گا۔ جن کو راضی اگر نہیں، موت کے بعد تو حقیقت کھل جائے گی، کون اچھا کون برا، کون صحیح کون غلط، کون مخلص کون ریاکار، اس کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے ہمیں دیا نہیں۔ فیصلہ کرنے والی ذات وہ ہے۔ کسی کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں یہ ریاکار ہے، یہ دکھلانے والا ہے؟ نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بس ہم ہوئے ہمارا رب ہوا، ہم ہوئے ہمارا کام ہوا۔ بھئی ہم تو اللہ کا کام کرتے ہیں، بھئی کس کا کام کر رہے ہیں؟ بولو بھئی کس کا کام کر رہے ہیں؟ ہم سب اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ سننے والے بھی سن رہی ہیں کیا؟ 10 منٹ کے بعد سو جاؤ، پورا دن سونے۔ آج مسرت کا کہتی بھائی کیا بھائی پورا دن سو جاؤ، لیکن بیان میں سونو کو اٹھاؤ، اٹھاؤ، ہم سب کو اٹھاؤ۔ بیان میں اللہ کے واسطے کیا مت کرو، سونو کو۔ اتنی دور سفر کو کیا آیا؟ صبح کو آیا 5:30 بجے چک منگلور سے، وہاں بات کیا، پھر یہاں ہم لوگ پہنچے۔ خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ صرف اللہ کو راضی کریں۔ کون تو بھی ناراض ہو کر وہ اپنی آخرت کو بگاڑ لے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ توجہ سے سنو اس بات کو۔ اس وقت ہمیں لوگ دوسروں کی بڑی فکر ہے، مجھے انہوں بھی جانتی، انہوں جان کو تم نے کیا تمہاری خبر میں انہوں کو سفارش کرنے والے ہیں کیا؟ آج کل لوگوں کو وہ جو یوٹیوب والوں کو ایک لقوے کی بیماری ہے نا، سبسکرائب کرو لائک کرو، سبسکرائب کرو لائک کرو، اس طرح ہمارا حال ہو گیا۔ تم نہ کون کون پہچان جائے، ان کو بزرگاں پہچانتی بھائی جائی، دنیا بھر کے بزرگ پہچانے، اللہ نہ پہچانے، کیا فائدہ بھائی؟ دنیا میں کوئی نہ پہچانے، اللہ پہچان لے، بیڑا پار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ویسے کرنے کو کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی ویسے کرنے کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ویسے کرنی کے بارے میں پیشن گوئی حضور نے دی۔ نہ حضور کو ویسے کرنی نے دیکھا، نہ ویسے کرنے کو حضور نے دیکھا۔ کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور حضرت عمر تو اتنے متلاشی تھے، اتنے متلاشی تھے، 6 سال قافلے والوں سے پوچھا، ارے بھائی قرن والے کہاں ہیں، قرن والے کہاں ہیں، قرن والے کہاں ہیں؟ کیوں؟ مجھے تو اویس سے ملنا ہے۔ انہوں دیکھو تو بکریاں چرا لے بیٹھی ہوں۔ ہمیں لوگوں کو بڑا شوق، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی، سامنے جا کر بیٹھ کو چمچہ ہلانے کی۔ یہ غلیظ عادت ختم کرو، کون بھی ہم نہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ کس کے واسطے کام کر رہی؟ وہ اللہ کو بولو کارگزاری۔ اسی رب نے ہم سب کو کام کے لیے قبول کیا ہے، اسی رب نے۔ بس اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے رشتہ، لیکن چاپلوس نہیں، چاپلوسی نہیں۔ اور ہمیں تعلق صرف اللہ سے۔ بھئی میں گشت کر رہا ہوں، کون تو بھی دیکھ، ایک ساتھی کہنے لگے، میں خود بولا اتنا کام کر رہے نا، کارگزاری کیوں نہیں سناتے؟ انہوں ماشاءاللہ اللہ نظر بس صفات فرمائے، پورے اپنے کام کے ساتھ روزانہ 8 گھنٹے دیتی، روزانہ 8 گھنٹے۔ کوئی ہفتے کا کسی بھی محلے کا گشت ہو، انہوں پورے محلے کا گشتہ کرتی،
پورے محلے کا کوئی بھی تقاضا ہو، نام لکھاتے نہیں، جاتی ضرور نام لکھاتے سو کون کی، جاتی سو کون کی. گھر کے اوپر کوئی اسلام بھی ایریا کا تقاضا تھا، بھائی ہاں فلاں جگہ جانا، کون ہاتھ اٹھانے والے 4 رہیں گے، انہوں نہیں اٹھاتے ہاتھ، لیکن انہوں سب سے پہلے وہاں رہتی. میں ان کو پوچھا جی تمہیں ماشاءاللہ اتنی قربانی دے رہے نا بھائی، کارگزاری کہیں کو بھی نہیں سنا. نہیں حضرت میں جسے سنانا اسے سنا لے کچھ ہوں. اللہ ان کو نظر بس سے حفاظت فرمائے. آج بھی ہیں، میں نے یہ کہنے تھا، آج بھی دعوت میں ایسے مخلصین ہیں، ایسے مخلصین ہیں، ایسے اللہ والے بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر پردہ ڈال دیا، دعوت کا کام چل رہا ہے. اب میرے عزیز بھائیو، ہم سب یہ عزم کریں کہ ہماری مسجد اجتماع قریب ہے، مسجدیں ہماری ذمے ہیں، ہم سب دعوت کے ذمہ دار ہیں، ہم سب دعوت کے ٹھیکے دار ہیں. اللہ نے ہمیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی. ذمہ داری عطا فرمانے کے باوجود اتنا بڑا محلہ کتنے سال میں گشت میں کور کر رہی. مثال طور پر ہر مسجد کے آزو بازو 200 مکانات ہیں، کتنے سال بھی مہینہ گزر جاتا ہے، سال پورا سال. ایک صاحب کہنے لگے 7 سال ہو گیا، 200 مکان ہیں اس مسجد کے اطراف، 7 سال ہو گیا میں اس محلے کو آ کر، آج تک کوئی دعوت کا ساتھی مجھے آ کر نہیں ملا، آج تک نہیں ملا. 7 سال ہو گیا، حالانکہ ہے سو وہ مسجد کی طرف کتنے گھر، 200 گھر. اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کارگزاری سنائیں گے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت، جس وقت ہارٹ اٹیک ہوا، حضرت کو اسٹرکچر میں لٹا کر لے جا رہا ہے، ساتھ میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت کے آنکھوں سے خوب آنسو. تو حضرت کہنے لگے حضرت آپ گھبرائیں مت. کہنے لگے نہیں مولانا، اس وقت میری حاضری اللہ کے سامنے ہونے والی ہے، میں اللہ کو اپنی کارگزاری کیا سناؤں گا. صرف 40 پر 8 سال کی عمر میں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، صرف 40 پر 8 سال. 22 سال 26 سال میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. 22 سال ایسی محنت حضرت نے کی اپنی حیات میں. جس وقت ان کی والدہ سے انتقال کی اطلاع دی گئی تو کہنے لگے نہیں، یہاں لا کر ان کو دفن کریں. ان کی ضد، کیوں لانے کو کہا گیا؟ لانے کے بعد جی بھر کر دیکھا اپنے بیٹے کو، دیکھ کر کہنے لگے جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا آج ہی میں جی بھر کے دیکھ رہی ہوں. قربانیاں چپکے نہیں. ہم لوگ ہماری مستورات کو ایک بار جوڑ کو کتا جی نو دین کا کام کرنے کو پوچھے کو تو نہ بول ڈالتے کام کرنی یہاں پڑے رہتی کمرے میں کہتی ہوں. خالی ہمارے عورتوں کو جوڑ کو تمہارے شوہر کتا کام کرنے ذرا کارگزاری سناؤ مانگو تو پورا کھول ڈالتی ہوں. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور یہ بلا کر عذر پیش کر رہی نہ مانگے تو کیا ابھی عذر نہیں، پہلے بلا لے جاؤ گتی. ہمارے مرحوم شیخ آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پور کے انتقال ہوئے، وہ ان کے ساتھ میں جب 99 میں چلا لگا رہا تھا تو حضرت کہنے لگے مولوی صاحب سنو، کبھی بھی تم مردوں کی تشکیل مت کرو. میں نے کہا کیا حضرت کیا کہہ رہے؟ نہیں یہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے. مستورات کو جوڑو، ان کے سامنے کہو کہ وہ سال سال کے لیے اپنے علماء جو ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں نکالیں، عورتیں نکالیں گی. چنانچہ حضرت کا یہ ریکارڈ ہے، ہر سال 70 سے لے کر 100 تک کے سال والے علماء کو تشکیل کر کے مرکز لے جانا. اور تشکیل علماء سے آ کر مردوں سے نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کس سے؟ حوا سے. کس سے بولو؟ ارے کس سے تشکیل کرتے تھے؟ حوا کی بیٹیوں سے. آٹومیٹک آدم کے بیٹے نکل جاتے. حوا کی بیٹیوں سے تشکیل کرو، آدم کے بیٹے خود بخود نکل جاتے. اس واسطے تشکیلی جماعت حکمت والی ہونی چاہیے.
جہاں کو گھر میں بیٹھنا اتنی زور سے بات کرنا کہیں کو بولتی کہ گھر کے اندر بھی مستورات سنیں. انہوں بولتی کہیں کچھ جھوٹ بولتی ہیں کام ہی گھر کو 6 مہینے سے گھر میں سڑلے کیوں سے معلوم نہیں. جاؤ جی انہوں بھیجتے. ایران میں جس وقت 120 کلومیٹر تہران سے لے کر پہاڑ پر گئے ہم لوگ, رات 1 بج گیا, میں اور مرحوم حاجی عبد الرحمن صاحب. جانے کے بعد بھئی وہ بہرحال ادھر ادھر گئے, آخر میں جا کر گھر پہنچے. ایک سنی کا مکان تھا وہ پورے علاقے میں, اور انہوں اتنی بڑی مسجد کی شکل میں بنائے تھے, پورے کا پورا امام باڑے کی شکل میں. وہ کہنے لگے کہ ہم سنیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے, ہم لوگ یہ شکل بنا کر اجازت لے چکے ہیں, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے اس پر پردہ ڈال کر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو وہاں پر میں بات کیا تو ان کی والدہ تھیں. ان کے والدہ کہنے لگی, رستم تھا وہ 70 سال, اور ان کے والدہ کو 90 پر 2 سال. کہنے لگی ان کو لے جاؤ. انہوں کچھ بہانہ بنانے لگے. اندر سے بیوی آ گئی, کہے نہیں فوراً ان کو لے جائیے. رات کو 2 بجے ریڈی کر کے بستر دے دیے. 2 بجے لے کر ہم آئے. آنے کے بعد وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے بعد اتنا رویا, کہنے لگا میری 70 سال عمر ہو گئی, پہلی بار سجدہ کر رہا ہوں, پہلی بار سجدہ کر رہا ہوں. محترم عزیز بھائیوں, بتانے کا منشا کہ ہماری خواتین, ہماری حقیقتیں سب خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تو تشکیلی جماعت جو ہماری ہوگی وہ جائیں, اپنے مستورات کو لے کر جاؤ. جس کی تشکیل سے پوری جماعت بن سکتی ہے. بعض ہوتے ہیں انجنس, ڈبے تو خود بخود انشاءاللہ جڑ جائیں گے. انجنس کی تشکیل کرنے کے لیے ذرا وقت لگے گا. بیگمات کو لے کر جاؤ, اور بیگمات ہماری مضبوط ہونی چاہیے, اور وہ تشکیل کریں ان کے بیگم کی, اور ہم تشکیل کریں. جب دونوں کے طرف سے ماشاءاللہ ذہن سازی ہوگی, پھر وہاں پوچھو کیا خیال ہے, کیا بول رہی, آپا کیا بول رہی, چاچی کیا بول رہی, خالہ کیا بول رہی, پوچھو. اندر سے جواب آئے گا نہیں الحمدللہ انہوں راضی ہیں, ایسا ختم. ہمیں تشکیل ڈھیلی روڑا میں کھڑے کو, کیا بھئی تیار ہیں, کیا بھئی, کیا بھئی تیار ہیں, کیا بھئی. بھیک منگے تو ایسا منگنا, بھیک بخیل کا بخیل بھی نکال کو جیباں جھڑا ڈالنا. یہ ہے بھیک منگنے کا طریقہ. بھیک ایسا منگو کہ بھیک منگتے وقت تمہارے اندر عجز ہو, انکساری ہو, تواضع ہو, درد ہو, دکھ ہو, آپ سامنے والے کو متاثر کر دیں. بھئی تشکیل تو بھیک مانگنے کا کام ہے. ہمیں لوگ جاگو کیا بھائی تیار ہی نہیں کہتے ماشاءاللہ کتنی اچھی تشکیل کرے, کتنی اچھی تشکیل کرے. کون جی سکھائے سو تشکیل کرنا, تم نا کون سکھائے سو. تشکیل ایسی کرو کہ وہ آپ کا درد سمجھے, آپ کا دکھ سمجھے, اور تشکیل کرنے سے پہلے اپنا بستر رکھ کر جاؤ, اپنا ایڈوانس جمع کر کے جاؤ, اللہ سے دعا کر کے جاؤ. وہاں پر آپ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلا. اس وقت اجتماع ہے, اور اجتماع میں بڑی بڑی ذمہ داریاں. اور ہمارا یہ حلقے کا کیا نام ہے, منہاج نگر. ارے بھائی منہاج نگر جب نام سنتے ہیں ایک تصور جو بیٹھتا ہے لوگوں کے دماغوں میں, بھئی یہ بہت مضبوط حلقہ, ماشاءاللہ بھئی ہم نہ منہاج نگر دیو, ہم نہ منہاج نگر دیو, ہمیں یہاں جلوہ مر رہے, ان کو کیا معلوم. انشاءاللہ اللہ مضبوط بنائے گا, کریں گے بھی انشاءاللہ. کبھی مایوس نہیں ہونا, ساتھیوں سے محبت سے ایک دل جوڑ والی محنت کرو, متحد ہو کر کرو, پیار سے کرو, نفرت سے نہیں. اور جو لوگ ہم سے کسی نہ کسی وجہ سے گزشتہ بھی بتایا دور ہو چکے ہیں, ان کو جا کو قریب کرو. بے اللہ کے واسطے جاؤ بھائی, چلو بھائی میں چھوٹا, بھائی تمہیں بڑے,
تمہیں بڑے، تمہیں تاج، تمہیں سرتاج، آ جاؤ آ جاؤ. آپ کی جن جن کے وجہ سے دین کو فائدہ ہوگا ان سب کے پیر پڑ جاؤ، کوئی حرج نہیں. تمہارا یہ پیر پڑنا صرف اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے. کل کا دن وہ بتائے گا اس بندے نے جو عجز کا اظہار فرمایا، آج جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسی بندے کی وجہ سے. بڑا مان لو بھائی، بڑا مان لو، بلا لو، انشاءاللہ کام اللہ بہت کرائے گا. اور میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. مرنے سے پہلے اتنا کر کے مرو، اتنا کر کے مرو، اتنا کر کے مرو، مرنے کے بعد ہم کسی کے ایصال ثواب کے محتاج نہ رہیں. کہو انشاءاللہ. کون بھی انہیں 3 خلالات پڑھ کو بخشے گا، انہیں یہ یاسین پڑھ کو بخشے گا، انہیں یہ قرآن پڑھ کو بخشیں گے، کیا بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی محنت کر لینا ہم اپنی زندگی میں کہ آٹومیٹک علماء کا طبقہ ہم سے تیار ہو جائے، حفاظ کا طبقہ تیار ہو جائے، مساجد قائم ہو جائے، مدارس قائم ہو جائے، ہزاروں داعی ہمارے ذریعے سے بن جائے، ہزاروں بچے مکتب میں جمع ہو جائے. ایسی محنت وہاں بسم اللہ پڑھیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں آ کر وہ ثواب ملے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے بتاؤ؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ پکی بات؟ ارے بھی پکی بات ہے انشاءاللہ. تو ہر مسجد سے ہم لوگ اپنی جماعت بنائیں اور ہم لوگ ہمت سے جماعت بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ بناتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. اس لیے ہمت کر کے بتائیں آپ حضرات کون کون انشاءاللہ اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں تیار ہیں اور اپنی مسجد سے بھی تیار کرائیں گے. کھڑے ہو کر نام بتائیں. بسم اللہ بول کر پہلے کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ بول کر پہلے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. پہلے کھڑے ہو جائیں بسم اللہ بول کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، بسم اللہ بول کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ. مسجد کا نام ہے چو. ہاں واہ 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 واہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ الحمدللہ. کثیرہ بھی ایک بناؤ. ہاں اللہ اکبر کبیرہ کو تو یہاں الحمدللہ ہی. پھر بکرتوں وسیلہ بھی ایک بنائیں گے انشاءاللہ. پورے تکبیر عیدین کے نام سے ایک جماعت مسجد بن جائے گی. ہاں بولو بھائی، بولو بولو، کھڑے ہو کر بتاؤ. سے ایک جماعت ہے 15 اکتوبر.